فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار، اور جو ہم کتاب آج کل پڑھ رہے ہیں اس پلیٹ فارم پہ، اس کا نام ہے آداب اہل منبر، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 15، اور یہاں پر ہم پیج 230 سے پڑھنے کا آغاز کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں میں بتاتی چلوں کہ ہم نے پچھلی نشست میں، پچھلی ریکارڈنگ میں مقام پنجم کو پڑھنے کا آغاز کیا تھا پیج 218 پر، 218 پر مقام پنجم پڑھنے کا آغاز کر دیا تھا، کہ جس کا عنوان تھا کہ اخبار و قصص کو نقل کرتے ہوئے صدق سے کیا مراد ہے. اور یہ پڑھتے ہوئے ہم نے آ کر پیج 230 پر آپ سے اجازت چاہی تھی، اور ہم پیج 229 پر اجازت چاہی تھی. تو اب ہم پیج 230 سے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں، اور جو ہم نے جہاں پر پچھلی نشست میں چھوڑا تھا وہاں سے بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تو ایک تسلسل قائم ہو جائے گا. یہ لکھا ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں سے کہتے ہیں کہ دروغ کہنے سے پرہیز کرتا ہو، اچھا، اور راست گو ہو، اور یہ سیرت اس کے لیے ملکہ اور عادت بنی ہوئی ہو، اور جو اپنے جاننے والوں کو اپنے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں میں اس صفت سے معروف ہو. نیز یہ بھی ضروری ہے کہ وہ زیادہ بھلکڑ نہ ہو، اور اس میں زیادہ سہو و نسیان نہ ہو، اور جس چیز کو وہ نقل کر رہا ہے اس چیز کو جاننے والا اور اس پر بصیرت رکھنے والا ہو. اور جب ایسا ہوگا تو اس سے سننے والا ہر آدمی اس کی نقل پر مطمئن ہوگا. یہاں پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی. اب آئیے اب ریڈنگ کا آغاز باقاعدہ شروع کرتے ہیں. لکھا ہے ہر زمانے میں تمام صاحبان عقل کے امور ایسے ہی اشخاص کی نقل اور اخبار پر چلا کرتے ہیں، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ وہ باطل مذہب پر کاربند ہے یا مذہب حقہ کا پیروکار ہے. نیز اس مقام پر اس کی زبان سے بیان کی ہوئی اور دفتر یا کسی کتاب میں تحریر کی ہوئی روایات و نقول کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں، اور اگر وہ کسی معتبر شخص سے نقل کرے تو شرح شین ر عین شرح مطہر میں دروغ گو کہلائے گا. لیکن یہ فی الجملہ پہلی قسم سے فرق رکھتا ہے، جس کے بارے میں بعد میں گفتگو سے معلوم ہو جائے گا. سامعین معذرت چاہتی ہوں، میرا گلا خراب ہے ساتھ ساتھ، لیکن پڑھنا جو ہے وہ روکنا نہیں ہے. تو اس آواز کے جو اتار چڑھاؤ ہے اس کے لیے معذرت. لکھا ہے ہمارے اس دعوے پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا وہ کلام موجز نظام دلالت کرتا ہے جو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو وصیتوں کے ضمن میں فرمایا. یہ وصیتیں طولانی ہیں، اور انہیں آپ علیہ السلام نے جناب علیہ السلام کے لیے تحریر کیا ہے، اور ان میں سے اکثر رضی رحمت اللہ نے نہج البلاغہ میں نقل کی ہیں. اور ان تمام وصیتوں کو سید رضی الدین علی بن طاؤس قدس سرا نے سقہ الاسلام کلینی رحمۃ اللہ کی کتاب رسائل سے کتاب کشف المہجہ الف لام میم ہے جیم ہے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے خود اپنی سند سے حضرت باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے. اور ان وصایا واو صاد الف یہ الف وصایا کے فقرات میں سے ایک یہ فقرہ بھی ہے. ترجمہ کہ حدیث نقل نہ کرنا مگر کسی ثقہ سے،
اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی اگر تو نے کسی غیر ثقہ سے حدیث کو نقل کیا تو دروغ گو ہو جائے گا، اور دروغ گوئی ذلت اور خواری ہے۔ حوالہ ہے کشف المحجہ صفحہ نمبر 172۔ لکھا ہے یعنی دروغ گوئی دنیا و آخرت میں ذلت اور خواری کا سبب ہے، یا انسان کی دنایت ہے یا ونایت ہے، واو نون الف حمزہ تے، ونایت تباہ توئے بے عین اور پستی فطرت کی علامت ہے۔ اور اسی خبر کے قریب وہ روایت ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام سے نہج البلاغہ میں مروی ہے کہ جو مکتوب آپ علیہ السلام نے حارث ہمدانی کو لکھا، اس میں فرمایا انورٹڈ کاما ترجمہ کہ جو بات بھی سنو اسے لوگوں سے واقع کی حیثیت سے بیان کرتے نہ پھرنا، کہ تمہارے جھوٹا قرار پانے کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ مکتوب نمبر 69۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اور ان دو مذکورہ روایتوں کی موید میم واو یہ دال وہ روایت ہے کہ جس کو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کتاب معانی الاخبار میں عبدالعالی بن عین الف عین یہ نون سے روایت کیا ہے کہ اس نے کہا انورٹڈ کاما کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک حدیث ہے جسے لوگ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے متعلق واقعات بیان کر۔ یہ رسول کا فرمان انورٹڈ کاما میں ہے اور چھوٹا ہے، صرف یہی ہے کہ بنی اسرائیل کے متعلق واقعات بیان کر۔ اب یہاں اس کے بعد بریکٹ میں اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ اپنی نہیں ہے، یہ ہے بنی اسرائیل کی حکایات اور قصے بیان کر، ان بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اس میں کوئی حرج اور منع نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام بریکٹ میں لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یعنی یہ حدیث درست ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم جو کچھ بنی اسرائیل کے متعلق سنیں اسے نقل کریں تو کیا ہمارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے؟ فرمایا کہ کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ آدمی کے جھوٹا بننے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو نقل کرے؟ تو انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا، اور یہ حوالہ ہے معانی الاخبار صفحہ نمبر 159۔ اور یہ وہ ہے، ہم نے شروع یہ کیا تھا کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کتاب معانی الاخبار میں عبدالعالی بن عین سے روایت کیا ہے کہ اس نے کہا، یہ ہم نے انورٹڈ کاما میں پڑھا، اور اس کا حوالہ ہے معانی الاخبار صفحہ 159۔ آگے چلتے ہیں، پیج 232 پہ ہم آ رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور علامہ مجلسی قدس سرا نے بہار میں اس مذکورہ خبر کی شرح میں فرمایا ہے کہ یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس آدمی کے کلام کو نقل کرنا درست نہیں ہے کہ جس کی نقل پر اطمینان نہ ہو۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160۔ پھر لکھا ہے کہ اور اسی باب سے وہ حدیث ہے جو گزری ہے کہ میم سواد لامسلے لوگوں میں اصلاح کرنے والا دروغ گو نہیں ہے، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا، کیونکہ اس کا کلام موافق حق اور مطابق رضا الہی ہے، ہر چند خلاف واقعہ ہو۔ پھر لکھا ہے ان تمام معتبر روایات کا ماحصل یہ ہے کہ مکلف مقام نقل میں چاہے کوئی دینی مطلب رکھتا ہو یا کوئی دنیاوی مطلب، جبکہ وہ نقل کی وجہ سے دوسرے کو کسی امر واقعی کا فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، تو جب وہ اس امر کو کسی واسطے سے یا کسی کتاب سے نقل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسے سقا شخص سے نقل کرے جس کی نقل پر اسے اطمینان ہو۔ تو بس اگر اس فرمان کو مانتے ہوئے کوئی خطا ظاہر بھی ہو گئی یا واقع اس طرح نہ ہوا واو الف قاف عین اس طرح نہ ہوا جس طرح کہ اس نے سنا ہے یا کسی کتاب سے نقل کیا ہے، تو اس کی یہ خطا خداوند عالم کے نزدیک قابل مواخذہ اور لوگوں کی توبیخ و ملامت کا سبب ہوگی۔ تیواو بے یہ خے نیز اس سقے سے اس خبر کو نقل کرنے کی وجہ سے ناقل کی ندامت کا سبب اور موجب بھی نہ ہوگی، کیونکہ وہ ناقل اس امر میں خالق جل و علا جیم لام واو عین لام الف حمزہ کے نزدیک عذر رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے موثق ذریعے سے نقل کرنے کی اجازت دی ہے۔ نیز اس صورت میں وہ لوگوں کے نزدیک بھی عذر رکھتا ہے، کیونکہ
ان کی زندگی کے امور کا دار و مدار سقا شخص کی بات نقل کرنے اور اس کی اخبار پر اعتماد کرنے پر ہی ہے، لیکن وہ اگر کہیں نقل کرتے ہوئے تساہل سے کام لے اور سقا وغیرہ سقا میں سے قاف ہے و سقا وغیر سقا میں کوئی فرق نہ رکھے اور جو کچھ جس سے سنے وہ جس مؤلف کی کتاب میں جو کچھ دیکھے نقل کر دے، تو اس صورت میں اگر دروغ ظاہر ہو یا اس سے کوئی نقصان مترتب ہو تو نہ ہی اس کا عذر درگاہ الہی میں قبول ہوگا اور نہ بندگان خدا کے سامنے، لہٰذا جو کچھ مذمت و ملامت جھوٹوں کے بارے میں وارد ہوئی ہے اور جو عقوبت اور عذاب ان کے لیے ہے اس کے لیے بھی جاری ہو جائیں گے، اور وہ یہ عذر نہیں کر سکتا کہ مجھے تو اس کے دروغ ہونے کا پتہ ہی نہ تھا کیونکہ میں نے یہ خیال کیا کہ یہ راست ہے اس لیے اسے نقل کر دیا۔ ایسی صورت میں اس سے کہا جائے گا کہ کیا ہم نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ ہر شخص سے جو کچھ سننا اسے نقل نہ کرنا اور ہر جگہ جو کچھ دیکھنا اسے بیان نہ کرنا اور اس راہ پر نہ چلنا، کیونکہ اگر تو کسی کنویں میں گر پڑا یا کسی ڈاکو نے تجھے پکڑ لیا تو تیرا کوئی فریاد رس اور نجات دہندہ نہ ہوگا، پس تو دروغ کہنے کے عذاب میں معذب ہوگا۔ میم عین زال بے، اور اس دروغ کی بنا پر مرتب ہونے والے نقصانات کا تجھ سے حساب لیا جائے گا اور تجھے ان مفاسد کی وجہ سے عذاب کے فرشتے پکڑ لیں گے، اگرچہ تجھے بیان کرتے وقت یہ علم نہ تھا کہ یہ دروغ ہے۔ اور سچے غور و فکر کرنے والے سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ آیہ مبارکہ جو کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ترجمہ پڑھتے ہیں، اے ایمان والوں، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ اب یہاں پہ یہ مکمل لکھا ہے کہ اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہم نے ابھی کہی ہے، کیونکہ وہ سبب جو اس آیہ شریفہ میں فاسق کی خبر پر عمل کرنے سے روکنے کے لیے ذکر ہوا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کام کا علم نہ ہو اس کو کرنا عقلی اور شرعی طور پر مذموم اور ممنوع ہے، اور اس صورت میں اس عمل پر جو برا انجام اور نتیجہ مترتب ہوگا وہ عامل کے دامنگیر ہوگا، وہ عامل کے عین الف میم لام کے دامنگیر ہوگا اور وہ عامل اپنے کیے پر پشیمان ہوگا۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ بنا بری وہ ناقل حدیث جو نہ خود ہی اس خبر و حدیث کے سچا ہونے کا علم و اطلاع رکھتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس شرع شین ر عین کی جانب سے کوئی دستور العمل ہے کہ اس خبر و حدیث کو سچا سمجھے، تو پس اس کا نقل کرتے ہوئے غیر ثقہ پر اعتماد کرنا جہالت اور نادانی ہوگی، اور اس نقل کی وجہ سے جو خلل پیدا ہوگا وہ اس کے دامنگیر ہوگا اور آخر کار وہ اپنے اس عمل پر پشیمان ہوگا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ بخلاف اس شخص کے کہ جس نے روایات کو ایک موثق ذریعے سے نقل کیا، میم واو سے قاف، موثق ذریعے سے نقل کیا ہے، اگرچہ سے خود ان روایات کے صدق کا علم نہ تھا، لیکن چونکہ اس کے پاس شرع انور کی طرف سے دستور العمل ہے کہ موثق ذریعے کس سے کہے ہوئے اور اس کی نقل کو صدق سمجھے اور اس بات کو حقیقت جانے کہ جس کی وہ خبر دے، پس جب وہ شرع شین ر عین شرع شریف کے اس دستور العمل کے مطابق عمل کرے اور ثقہ شخص سے نقل کرے تو یہ کام اس نے جہالت اور نادانستگی میں نہیں کیا، اور بالفرض اگر موثق ذریعہ زال ر یہ عین ذریعے کی بیان کی ہوئی بات خلاف واقع ہوئی اور یہ بات نقل کرنے کی وجہ سے کوئی فساد یا
کئی مفاسد مرتب ہوئے تو چونکہ اس کا عمل شرع مطہر کے دستور العمل کے مطابق تھا، لہٰذا ان مفاسد کے نتائج کسی وجہ سے بھی اس شخص کے دامنگیر نہ ہوں گے اور نہ ہی یہ عمل اس کے لیے باعث پشیمانی ہوگا، اور خداوند عز و جل اور مخلوق کے نزدیک معذور ہوگا۔ میم عین زال واو رے، معذور ہوگا۔ پھر آگئے ہم پیج 235 پہ لکھا ہے کہ اس کی مثال وہ قابل اطاعت حاکم ہے جس نے 2 مومن عادل افراد کی شہادت کی وجہ سے کسی چور کا ہاتھ قطع کر دیا ہو، اور قطع کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ چور کوئی دوسرا آدمی تھا اور سزا کسی اور کو ملی ہے، تو اس صورت میں حاکم کے اوپر کوئی حرج نہیں اور اسے عمل پر پشیمان ہونا نہیں پڑے گا، کیونکہ شرع مطہر میں ایسے مقام میں جو میزان اور دستور العمل مقرر کیا گیا ہے، حاکم نے اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ ہاں، اس خرابی کا تدارک دوسری جگہ سے کیا جائے گا، البتہ اس مقام میں پشیمانی اور وبال اس آدمی کے لیے ہے جس تک بالآخر یہ دروغ منتہی ہوگا کہ اس نے یہ دروغ عمدن کہا ہے یا مقدمات نقل میں کوتاہی کا مرتکب ہوا ہے، اور اسی سے متعلق وہ قول ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ کافی میں ہے، کافی کتاب کا نام کافی میں ہے، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جب کبھی تم کسی کے لیے کوئی حدیث نقل کرنا چاہو تو نقل کرتے ہوئے اس شخص کا نام ذکر کرو جس نے تم سے یہ حدیث نقل کی اور تمہارے لیے مستند ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یا اگر کسی نے تمہارے لیے حدیث نقل کی اور تم اسے دوسروں کو نقل کرنا چاہتے ہو تو اس شخص کا نام لو، مثلا یوں کہو کہ فلاں نے کہا ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے یوں فرمایا، پس اگر یہ سچا ہوا تو اس حدیث کو روایت کرنے اور اس پر عمل کرنے کا ثواب تم سب کے لیے ہوگا، اور اگر جھوٹ ہوا تو اس کا ضرر اسی ناقل کو پہنچے گا جس نے تمہارے لیے یہ جھوٹ نقل کیا ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 236 پر۔ بیان کی گئی روایات اور مقرر کیے ہوئے قانون کے اعتبار سے اس ناقل سے مراد وہ شخص ہے کہ جو سقا ہو، پس اس کے یا اس دوسرے کے کلام کا دروغ ہونا جس نے کہ اس کے لیے نقل کیا ہے، اسی طرح ہے جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا ہے، یا اس کی کیفیت کوئی اور ہوگی جس کی طرف انشاءاللہ ان قریب اشارہ کیا جائے گا۔ اور اب آ گئی ہے اگلی ہیڈنگ، چند تنبیہات۔ اس تنبیہات کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس مقام بلکہ گزشتہ مقامات کے لیے چند تنبیہات ہیں جس کی طرف اشارہ کرنا لازم ہے۔ تنبیہ اول، یہاں پہ تنبیہ اول میں ہیڈنگ ہے سقہ سے نقل کرنے میں مکمل تحقیق کا لازم ہونا۔ یہ ہیڈنگ ہے، تفصیلات ہیں کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اور دوسروں کے دین و دنیا کے امور نقل کرنے والے کا فرض ہے کہ وہ موثق ذریعے سے نقل کرے جس کے معنی بیان ہو چکے ہیں، خواہ یہ نقل اس کی زبان سے ادا ہوئی ہو یا اس کی کتاب میں درج ہو، کیونکہ ذاکرین اور دوسرے لوگوں کی نقل اکثر انہی احصار میں منحصر ہوتی ہے، یعنی اکثر وہ اپنی بات انہی ذرائع کا حوالہ دے کر بیان کرتے ہیں، اور آپ نے یہ بات بھی جان لی ہے کہ سقہ شخص سے بات نقل کرنے میں کوئی کھٹکا اور خدشہ نہیں ہوتا، اور اگر اس کی دی ہوئی خبر اور روایات خلاف توقع ثابت ہو تو نقل کرنے والے کے لیے نہ تو کوئی حرج ہے اور نہ ملامت۔ پس یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ اکثر اوقات سقہ شخص ایک خبر کو نقل کرتا ہے لیکن دوسرے سقات اسی خبر کے برخلاف نقل کرتے ہیں، اور کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ جس خبر کو نقل کرتا ہے وہ مذہب کے بعض قواعد و اصول کے منافی ہوتی ہے۔ سقہ شخص بلکہ مومن عادل کا اس قسم کی خبر کو نقل کرنا اس کی وثاقت، واو سے الف قاف تے، اس کی وثاقت اور عدالت کے منافی نہیں ہوتا، کیونکہ زمانہ قدیم سے ہی احادیث و اخبار اور قصص و حکایات کے اختلاف کے بہت سے اسباب ہیں جن کو علماء اسلام نے بھی ضبط کیا ہے، اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے ان اختلافات کے معالجے اور اس بارے میں مکلف کے فریضے پر بارہا ہدایت
ہدایات دی ہیں۔ ان قوانین میں بھی اختلاف پیدا ہوا اور علماء اعظام عین زوئے الف میم رے زواج رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس بارے میں بہت محنتیں کیں اور تکالیف اٹھائیں، یہاں تک کہ علماء کے ہر گروہ نے اپنے مشرب و مذاق میم شین ریبے مشرب و مذاق میم زال الف قاف کے مطابق جو وہ مبانی فقہ میں رکھتے تھے، میم بے الف نون چھوٹی مبانی فقہ میں رکھتے تھے، کوئی نہ کوئی معین طریقہ اور ایک سلسلہ پیش نظر رکھا جس کا ذکر کرنا یہاں مناسب نہیں ہے۔ نیکسٹ پیراگراف پہ ہم آئیں، لکھا ہے یہاں ہمارا مقصد ذاکرین اور خطیب حضرات کو یہ تنبیہ کرنا ہے کہ اگر وہ کسی عالم کی کتاب میں کوئی خبر حکایت دیکھیں تو اگر اسے یہاں سے نقل کرنے میں انہیں کچھ معنی نہیں، لیکن انہیں چاہیے کہ کچھ تأمل کریں اور یہ دیکھیں، بلکہ اس بارے میں تحقیق کریں کہ مبادا کسی اور عالم نے اس کے برخلاف تحریر کیا ہو اور اس پہلی خبر کا خلاف واقعہ ہونا ظاہر اور واضح ہو اور وہ اس طرح کہ ظاہراً اس کلام کی تعویل کی گئی ہو، پس اس مقام میں اول تو ذاکر یا خطیب کو چاہیے کہ اپنی نقل کی سند کا ذکر کرے اور ایسی خبر کو اپنے جزم جیم زے میم جزم و یقین کے ساتھ بیان نہ کرے کہ مثلاً امام علیہ السلام اس طرح تھے یا انہوں نے اس طرح فرمایا اور اس طرح کیا، اور دوسرے یہ کہ اس خبر کے بارے میں دیگر علماء کی مخالفت کا بھی ذکر کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سامعین مبالغے کا شکار رہیں، خصوصاً اگر اس کتاب کے مؤلف کا شمار بزرگ علماء میں ہوتا ہے۔ ہم آ گئے پیج 238 پر، اور اب یہاں پر ایک ہیڈنگ آ گئی ہے کہ متناقض نقول کے دو نمونے، یہ ہیڈنگ ہے متناقض نقول کے دو نمونے۔ اس میں لکھا ہے کہ ہم مذکورہ بات کی وضاحت کے لیے دو نمونے پیش کرتے ہیں۔ نمونہ اول، ہیڈنگ کہ کیا حضرت علی علیہ السلام نے صرف ایک ضربت کھائی؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ نمونہ اول میں اس جملے کے بارے میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے عالم جلیل بے نظیر و عدیل شیخ مفید رحم اللہ علیہ نے کتاب ارشاد میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے معجزات کے ذکر کے ضمن میں فرمایا ہے، یہ عربی میں فرمایا ہے جس کا ترجمہ موجود ہے۔ لکھا ہے کہ حاصل ترجمہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں جتنی مدت حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے دشمنوں سے جنگ و مجادلہ کرتے ہوئے گزاری، اس قدر مدت جنگ دیگر شجاعان زمانہ اور دلیران روزگار میں سے کسی بہادر اور دلیر کو پیش نہیں آئی، اور ہمیشہ جنگ میں مشغول رہنے والے بہادروں میں سے کوئی ایسا بہادر نہیں ملتا جس نے دشمن کی طرف سے کوئی نہ کوئی زخم نہ کھایا ہو یا اس کے اعضاء میں کوئی ایسا عیب اور نقص ظاہر نہ ہوا ہو جس کی وجہ سے وہ دلیر بد شکل ہو گیا ہو، سوائے امیر المومنین علیہ السلام کے۔ باوجود یہ کہ آپ علیہ السلام نے طویل مدت جنگ و جہاد میں گزاری، مگر اس کے باوجود دشمن کی طرف سے آپ علیہ السلام کے بدن مبارک پر کوئی زخم نہیں لگا اور آپ علیہ السلام کے جسم مبارک میں کوئی عیب اور نقص ظاہر نہیں ہوا، سوائے ابن ملجم کی ضربت کے کہ جو اس نے مکروہ ہیلے سے آپ علیہ السلام کو لگائی، اور یہ وہ نمایاں معجزہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس امر عجیب سے تمام دلیران روزگار میں صرف آپ علیہ السلام ہی کو ممتاز فرمایا ہے۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا، انورٹڈ کاما کلوز، حوالہ ہے کتاب الارشاد صفحہ نمبر 162۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور شیخ مفید رحم اللہ علیہ کی اس بات کی مویدہ میم واو یہ دال ہے موید وہ روایت ہے جو شیخ شازان شین الف زال الف نون جو شیخ شازان بن جبرائیل نے کتاب فضائل میں ولادت امیر المومنین علیہ السلام کے واقعے میں نقل کی ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو حوا و مریم علیہ السلام اور ان کے علاوہ دو اور عورتیں حاضر ہوئیں اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو معطر کیا اور ایک پارچے میں لپیٹا، بس جناب ابو طالب علیہ السلام نے
چاہا کہ عرب کے دستور کے مطابق اسی حالت میں آپ کی ختنہ کریں جس کی طرح کے لوگ بچے کی کم سنی میں ہی ختنہ کرتے ہیں۔ بس ان عورتوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ مولود پاک و پاکیزہ پیدا کیا گیا ہے، اور یہ مولود حرارت آہن صرف ایک ایسے آدمی کے ہاتھ سے چکھے گا جس کو خدا تعالیٰ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے فرشتے، آسمان و زمین، پہاڑ اور دریا دشمن رکھتے ہوں گے، اور آتش جہنم اس کی مشتاق ہوگی۔ ابو طالب علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون ہوگا؟ کہا ابن ملجم مرادی، میم رے الف دال چھوٹی ہے۔ حوالہ ہے الفضائل صفحہ نمبر 98۔ پھر لکھا ہے، ہم اس وقت پیج 240 پر ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے باوجود شیخ معظم مفید رحمہ اللہ نے کہ مذکورہ کلام اور اس خبر کے مضمون پر یقین نہیں کیا جا سکتا، اور اس کلام اور خبر کو ان کے ظاہر ہی پر رہنے دینا چاہیے، کیونکہ یہ کلام بہت سی ایسی اخبار کے منافی ہے جن میں سے بعض کو خود شیخ معظم مفید رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اول، شیخ جلیل مفید رحمہ اللہ نے کتاب اختصاص میں روایت کی ہے کہ جب جناب امیر علیہ السلام جنگ احد سے واپس تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے بدن مبارک پر 80 زخم تھے۔ جب لوگ روئی کی بتیاں ایک زخم سے داخل کرتے تو وہ بتیاں دوسرے زخم سے باہر نکل آتی، یہاں تک کہ ان دو عورتوں نے کہ جو جراح تھیں اور معالجہ کرتی تھیں، جیسے کہ آگے آئے گا، غرض کے اس قسم کی بتیاں ایک زخم سے دوسرے زخم میں چلی جاتی ہیں، ہمیں تو ان کی جان کا خطرہ ہے۔ جبکہ جناب امیر المومنین علیہ السلام اس حالت میں درد کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو ایک چمڑے پر لٹایا گیا۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر آپ علیہ السلام پر پڑی تو ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ حوالہ ہے اختصاص صفحہ نمبر 158، اور اب ہم آ گئے ہیں پیج 241 پہ۔ ہم نے اول تو یہ پڑھا کہ شیخ جلیل مفید کی کتاب اختصاص والا، اب لکھا ہے دوم، شیخ معظم مفید رحمہ اللہ نے اسی کتاب یعنی کہ اختصاص میں روایت کی ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں نے ان زخموں کے نشان جو کہ آپ علیہ السلام کے بدن پر سر سے لے کر قدموں تک تھے گنے تو ان نشانات کی تعداد 1000 تک پہنچی۔ بریکٹ پہ لکھا ہے حوالہ سابقہ والا وہی ہے، یعنی کہ کتاب اختصاص۔ سوم لکھا ہے کہ انہی عالم کامل یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے شیخ مفید رحمہ اللہ نے اسی کتاب یعنی اختصاص میں، اور شیخ صدوق رحمہ اللہ نے کتاب خصال سواد الافلام میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور محمد بن حنفیہ سے ایک طولانی حدیث کو روایت کیا ہے کہ جنگ نہروان کے بعد ایک یہودی عالم جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جناب علیہ السلام نے اس کے لیے ان 7 مقامات کا ذکر کیا جہاں خدا تعالیٰ نے حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ علیہ السلام کا امتحان لیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر 7 مقامات کا ذکر کیا ہے جہاں وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خدا نے آپ علیہ السلام کا امتحان لیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے ان تمام مقامات میں صبر کیا ہے۔ پہلے 7 مقامات میں سے چوتھے مقام میں غزوہ احد کا ایک اجمال بیان کیا، اور اس کے آخر میں فرمایا کہ انورٹڈ کاما کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 70 اور کچھ زخموں کے ساتھ مجروح ہوا، جن میں سے یہ اور یہ ہیں، اور آپ علیہ السلام نے اپنی ردا اٹھائی اور اپنے دست مبارک کو ایک ایک زخم کے نشان پر رکھا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے اختصاص صفحہ نمبر 168 اور کتاب خصال صفحہ نمبر 368۔ چہارم لکھا ہے کہ نیز انہی 2 کتابوں یعنی کہ اختصاص اور خصال میں اسی طولانی خبر شریف میں مذکور ہے کہ آپ علیہ السلام نے پہلے 7 مقامات میں سے 5ویں مقام میں غزوہ خندق کا اجمال بیان کیا، اور عمر بن عبدود عین سے ہے، عین بے دال و دال، عبدود کے ساتھ اپنے مقابلے کا ذکر کیا، اور فرمایا
کہ اس نے مجھے یہ ضربت لگائی اور آپ علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ حوالہ ہے اختصاص صفحہ نمبر 167 اور خصال صفحہ نمبر 368۔ اب ہم نے چہارم پڑھ لیا تھا جی، اور اب آئیے پڑھتے ہیں پنجم۔ لکھا ہے کہ شیخ طبرسی قدس سرا نے تفسیر مجموع البیان میں روایت کی ہے کہ لوگ جنگ احد کے دن علی علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس حالت میں لائے کہ آپ علیہ السلام کے بدن شریف پر 60 سے زیادہ زخم تھے، جو کہ چھوٹے بڑے شمشیر اور تیر کے تھے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو ان زخموں پر ملا تو وہ زخم خدا تعالیٰ کے اذن سے اس طرح مٹ گئے کہ گویا کوئی زخم ہی نہ تھا۔ حوالہ ہے مجموع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 509 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 کے ضمن میں۔ اب آ گئے ہیں ہم پنجم پڑھنے کے بعد ششم۔ لکھا ہے جلیل مقدم علی بن ابراہیم قمی قدس سرا نے اپنی تفسیر میں جنگ احد کے قصے کے ضمن میں معتبر سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب فرار ہو گئے اور امیر المومنین علیہ السلام ان مشرکین کے ساتھ مسلسل برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے مبارک، سر و سینہ، شکم، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں پر 90 زخم لگے۔ اس کے بعد مشرکین خائف ہو گئے اور وہاں سے دور ہو گئے، اور انہوں نے سنا کہ ایک منادی آسمان پر ندا کر رہا ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حوالہ ہے تفسیر قمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122۔ ہم نے ششم پڑھ لیا تھا، اب آ گیا ہفتم۔ عالم نبیل قطب راوندی نے کتاب خرائج میں روایت کی ہے کہ جنگ احد میں امیر المومنین علیہ السلام کے بدن پر 40 زخم لگے۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دہان مبارک میں پانی لیا اور ان زخموں پر چھڑکا۔ اس کے بعد گویا یہ معلوم ہوتا تھا کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے بدن پر کوئی زخم ہی نہ تھا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 78۔ اور اب آ گیا ہے ہشتم میں لکھا ہے کہ رشید الدین محمد بن شہر آشوب نے کتاب مناقب میں روایت کی ہے کہ احد کے دن علی علیہ السلام کو 16 ضربتیں اس وقت لگیں کہ جب کہ آپ علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہو کر مشرکین کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام ہر ضربت کے لگنے کی وجہ سے زمین پر تشریف لے آتے تھے اور آپ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام آ کر اٹھاتے تھے۔ حوالہ ہے مناقب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240۔ سامعین، اب ہم نے یہاں پر نہم تک پڑھ لیا اور انشاءاللہ دہم جو ہے ہم دہم سے آگے پڑھیں گے اگلی نشست میں۔ امید ہے کہ میری آواز بھی بہتر ہو جائے گی، اور یہ ہم آپ سے صفحہ نمبر 243 پر اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔